ہیڈ لائنز آپ نے جانی. ابھی آپ کو ایوان صدر لیے چلتے ہیں جہاں پر ارشد ندیم کو ہلال امتیاز عطا کرنے کی تقریب کا آغاز ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مملکت، آپ کی اجازت ہو تو اس خصوصی تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا جائے. اس تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے. تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں مفتی احسان اللہ کاکڑ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو. یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے. صدق اللہ العظیم. میں محمد ارشد ندیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آگے تشریف لے آئیں. جناب ارشد ندیم صاحب قوم کا فخر ہیں. آپ وہ پہلے اور واحد پاکستانی ہیں جنہوں نے انفرادی کھیلوں میں ملک کے لیے طلائی تمغہ جیتا ہے. اس جیت کا صحرا آپ کی سالہ سال کی انتک محنت، لگن اور استقامت کے سر ہے. آپ اسلام آباد میں منعقدہ 2015 کی قومی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں اپنا پہلا طلائی تمغہ جیت کر ایتھلیٹکس کے افق پر نمودار ہوئے. آپ کی خودداد صلاحیتوں کی شناخت کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے آپ کو اپنے ایلیٹ پول میں شامل کیا اور پھر یہاں سے آپ کی اندرون اور بیرون ملک تربیت اور کوچنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا جس نے آپ کی صلاحیتوں اور قابلیت کو مزید نکھار دیا. آپ 2015 سے جیولن تھرو میں قومی چیمپئن ہیں اور تب سے اب تک 10 بار قومی ریکارڈ قائم کر چکے ہیں. بین الاقوامی مقابلوں میں آپ کی جیت کے سلسلے میں ساؤتھ ایشین گیمز 2016، ایشین جونیئرز ایتھلیٹکس چیمپئن شپ 2016، اسلامک سالیڈیرٹی گیم 2017 اور ایشین گیمز 2018 میں کانسی کے تمغے شامل ہیں. آپ 2019 میں نیپال میں منعقدہ جنوبی ایشیائی مقابلوں میں نئے ریکارڈ کے ساتھ طلائی تمغہ جیت کر 2021 کے ٹوکیو اولمپکس کے لیے براہ راست کوالیفائی کرنے والے پاکستان ایتھلیٹکس کی تاریخ کے پہلے کھلاڑی بنے تھے. اس چیمپئن شپ میں آپ نے 5ویں پوزیشن حاصل کی، مگر آپ نے محنت جاری رکھی اور اپنی بے پناہ لگن سے 2022 کی کامن ویلتھ گیمز میں طلائی تمغہ جیتا اور 90.18 میٹر کی تھرو کے ساتھ گیمز کا نیا ریکارڈ بھی قائم کیا. اس شاندار فتح کے بعد 2022 میں ترکی میں ہونے والے 5ویں اسلامی سالیڈیرٹی گیمز میں طلائی تمغے کے ساتھ آپ نے نیا ریکارڈ بھی قائم کیا. اپنی کامیابی کے سفر کو جاری رکھتے ہوئے جناب ارشد ندیم نے 2023 میں ہنگری کے شہر بڈاپیسٹ میں ہونے والے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا. اپنے غیر معمولی کیریئر کے دوران جناب ارشد ندیم نے بین الاقوامی مقابلوں میں 5 طلائی، 1 چاندی
اور 4 کانسی کے تمغے جیتے ہیں۔ آپ کی ان کامیابیوں کے اعتراف میں 2022 میں آپ کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا تھا۔ پیرس اولمپکس 2024 میں آپ نے اپنے شاندار کیریئر کے عروج کا مظاہرہ پوری دنیا کے سامنے کیا اور تاریخی فتح حاصل کی۔ اللہ کے فضل سے آپ نے کسی بھی انفرادی کھیل میں پاکستان کے لیے پہلا قیمتی اولمپکس طلائی تمغہ جیتا۔ آپ نے 92.97 میٹر کی شاندار تھرو کا نیا اولمپک ریکارڈ بنایا اور ایک نئی تاریخ رقم کی۔ اپنی اس عالمی کامیابی کی بنا پر آپ پاکستانی قوم کے لیے فخر سبب بنے۔ آپ پاکستانی نوجوانوں اور ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کی تاریخی فتح نوجوانوں میں انفرادی کھیلوں میں دلچسپی لینے اور اپنے ملک کے لیے مزید درخشاں باب رقم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ میرے لیے یہ اعلان باعث اعزاز ہے کہ کھیل جیولن تھرو کے شعبے میں آپ کی گراں قدر کامیابیوں کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ارشد ندیم کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ میں جناب ارشد ندیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے اور اپنا ایوارڈ وصول کیجیے۔ صدر مملکت، آپ کی اجازت ہو تو اس تقریب کیا جائے۔ خواتین و حضرات، اس خصوصی تقریب کا اختتام کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ایوان صدر میں ارشد ندیم کو ہلال امتیاز عطا کرنے کی پروقار تقریب، اور ارشد ندیم کو صدر مملکت آصف علی زرداری نے ہلال امتیاز سے نوازا۔ ارشد ندیم کے خاندان اور کوچ کو بھی تقریب میں مدعو کیا گیا تھا۔ 8 اگست کو ارشد ندیم نے اولمپکس کی تاریخ میں سب سے بڑی 92.97 میٹر کی تھرو کرتے ہوئے پاکستان کو 40 سال بعد اولمپک میں گولڈ میڈل جتوایا تھا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف ایک دن کے دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال پر ایپیکس کمیٹی کے اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ بلوچستان کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں وزیر دفاع، وزیر داخلہ، چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آصم منیر، انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، صوبائی وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام شرکت کریں گے۔ اجلاس میں بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ، صوبائی کابینہ، ارکان پارلیمنٹ اور دیگر وفود سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ بلوچستان میں لاپتہ ظاہر کیا گیا ایک اور شخص دہشت گردی میں ملوث نکلا۔ لاپتہ افراد کے نام پر بلوچ لبریشن آرمی کے ڈرامے کا ڈراپ سین ہو گیا۔ اداروں کو بدنام کرنے کی ایک اور سازش بے نقاب ہو گئی۔ بیلا میں FC کیمپ پر خودکش حملہ کرنے والا شخص لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل نکلا۔ دہشت گرد تنظیم BLA نے طیب بلوچ کو لاپتہ شخص قرار دے کر مقدمہ درج کرایا تھا۔ طیب بلوچ عرف الیاس لالا نوشکی کا رہائشی تھا۔ ماضی میں بھی کلیدن تنظیموں نے جن کو لاپتہ ظاہر کیا وہ مختلف حملوں میں ملوث نکلے اور پھر مارے گئے۔ دہشت گرد کریم جان تربت کا رہائشی تھا، گوادر حملے میں مارا گیا۔ دہشت گرد امتیاز احمد ولد رضا محمد لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھا جو فورسز سے مقابلے میں مارا گیا۔ عبد الودود صادق زئی کے لاپتہ ہونے کا پروپیگنڈا کیا گیا، وہ مچ کے حملے میں مارا گیا۔ پاکستان نے پھر کہا ہے کہ افغانستان کو دہشت گردی پر انٹیلیجنس معلومات فراہم کر دی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں بتایا، پاکستان اور افغانستان کے درمیان متعدد رابطوں کے چینلز موجود ہیں۔
دہشت گردی پر افغانستان کے ساتھ شواہد کا تبادلہ کیا جاتا ہے. افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی عالمی اداروں سے ثابت ہے. بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. پاکستانی حکومت اپنے شہریوں کے تحفظ کے حوالے سے پرعزم ہے. ترجمان نے مزید کہا آصف مرچنٹ کے حوالے سے امریکی انتظامیہ سے معلومات کے منتظر ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم میں شرکت کے لیے مختلف ممالک کے سربراہان کو دعوت نامے بھیجوا دیے گئے ہیں. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی دعوت نامہ بھیجوایا گیا ہے. کچھ ممالک سے اجلاس میں شرکت کی تصدیق ہوئی ہے. وقت آنے پر آگاہ کیا جائے گا کہ کس کس ملک نے تصدیق کی ہے. ایک سوال پر ممتاز زہرا بلوچ نے کہا خطے میں اسرائیل کی مہم جوئی مشرق وسطی میں امن کے لیے خطرہ ہے. اسلاموفوبیا اور زینوفوبیا، موسمیاتی تبدیلی اور دہشت گردی عالمی چیلنجز ہیں. شعیب ملک میڈیا سے گفتگو کریں، آپ کو لیے چلتے ہیں. میں بھی آ جائیں تو اس وجہ سے، اور دوسرا میرا مقصد تھا کہ میں جو اس چیز کو میں نے وہ کیا ہے، اس میں میں جو ایک فارمیٹ کھیلتا ہوں T20 وہ میں ضرور ڈومیسٹک کا جو ہے وہ کھیلوں گا. مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی کھیل سکتا ہوں ڈومیسٹک لیول پہ بھی، اور دیٹ وے میں جب مڈل میں ہوں گا تو میں اور اچھے سے جو ہے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کر سکتا ہوں. شعیب بھائی، سیالکوٹ اسٹیلینز نے پوری دنیا میں راج کیا، بڑا اچھا جو ہے وہ اس کا نام تھا سیالکوٹ اسٹیلینز کا. عمران نذیر، آپ اور متعدد کرکٹر حارث سہیل جیسے ملے. تو اس مرتبہ آپ کا فوکس کیا ہوگا کہ اپنے سے بڑے نام بنانے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے تو نام کما لیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی چیمپئنز کپ میں آپ مینٹورشپ کر رہے ہیں، تو کیا ریٹائرمنٹ کی طرف بھی سوچا ہے کہ یہ رول ادا کرنا ہے تو اس کے بعد ریٹائرمنٹ لیں گے؟ دیکھیے، نام وہ ہوتا ہے میری نظر میں، یہ میری اپنی سوچ ہے، نام وہ ہوتا ہے کہ جو اینڈ آف دا ڈے جب آپ ٹیم گیم کھیل رہے ہیں تو وہ ٹیم کو جتوائے. اینڈ آف دا ڈے اس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ٹیم میں جو ٹیم جیتی ہے اس میں کتنی اس نے مدد کی ہے. تو نام تو دیکھیں، نام کوئی کسی کا نہیں بنا سکتا، نام آپ کو خود اپنا بنانا پڑتا ہے. ہاں، آپ کو پلیٹ فارمز ملتے ہیں، آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں جو کہ ان سب کو ملیں گی جو بھی ٹیم میں پلیئرز ہوں گے. اور آگے انہوں نے کیا بننا ہے یا کتنا کنسسٹنٹ رہنا ہے یہ ان پہ چلا جاتا ہے. بٹ ایز آئی سیڈ کہ جب اپرچونیٹیز ہوں گی تو وہ ضرور جو ہے ان کو ملے گی. رہی بات میری ریٹائرمنٹ کی، تو میں آلریڈی بول چکا ہوں کہ میری کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلنے کی. 2 فارمیٹس میں، ٹیسٹ میں اور ODIs میں میں ریٹائرمنٹ لے چکا ہوں. ایک ٹیسٹ میں نے 2015 میں لی تھی اور ODIs میں نے 2019 میں لی تھی. T20 میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان ٹیم سے کھیلنے کا. ہاں، میں جو ڈومیسٹک لیول پہ ہے وہ میں کھیلتا ہوں. ابھی بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ میں جا کے کھیلتا ہوں، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ میں نے آلریڈی منع کر دیا کہ میں مزید وہ لیگز نہیں کھیل رہا. تو ابھی میرا ریٹائرمنٹ کا یہ ہے کہ میں ایک ہی دفعہ چھوڑوں گا، لیکن پاکستان T20 کی ٹیم میں کھیلنے کا میرا کوئی انٹرسٹ نہیں. شعیب بھائی، یہ بتائیے گا کہ اسٹیلینز کی ٹیم دوبارہ سے ایک طرح کی کہہ لیں کہ بحال ہو گئی ہے، دوبارہ سے سسٹم میں اب آئی ہے، تو اس کی کپتانی کے بارے میں بھی سب سوچ رہے ہیں کہ کون کپتان یہاں پر آنے والے ہیں. جس طرح آپ ایک کنسسٹنٹ اس ٹیم کا حصہ رہے ہیں پچھلے سالوں کے اندر، تو کپتان آپ کے کون ہوں گے اور کس طرح سے کمبینیشن کو اپنے بنائیں گے؟ ینگ اور سینئر کھلاڑیوں کو شامل کریں گے؟ دیکھیے، اس میں اچھا کمبینیشن اس طرح بنے گا کہ ینگسٹرز بھی ہوں گے جس میں انڈر-19 والے بھی ہوں گے، پھر ایک بیچ آپ اوپر آ جائیں جیسے انڈر-23 والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، پھر نیشنل ٹیم کے جو پلیئرز ہیں وہ ہوں گے. تو ایک اچھا کمبینیشن ہوگا. اس کو جو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے وہ ہوگا 35 پلیئرز کے بیچ میں، تاکہ وہ ایک ٹیم میں 35 پلیئرز ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ جی، کپتان کے بارے میں بالکل ہم لوگوں کی ڈسکشنز ہوئی ہیں، اور اس میں ہم سب یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. جو واقعہ جو ابھی 26 اگست کو ہوا، انتہائی دلخراش واقعہ بلوچستان میں، اس سے پورے پاکستان کے عوام میں ایک بہت تشویش کی لہر دوڑی، اور سبھی اس واقعے کے اوپر غمزدہ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس لمحے ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی اجتماعی بصیرت اور قوت ارادی اور ایک انویورنگ ارادے کے ساتھ ہم نے بلوچستان میں دہشت گردی کا مکمل
خاتمہ کرنا ہے اور اس جو ایک انتہائی اہم اور پاکستان کا بہت خوبصورت صوبہ ہے اس کی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں تمام رکاوٹیں دور کرنی ہے. یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا یہ تمام جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور جو خارجی جو پاکستان کے دشمن ہیں اور جو اندر جو گھس بیٹھی ہیں انہوں نے مل کر یہ ایک ناپاک کا انہوں نے اسکیم بنائی اور اس کے نتیجے میں پاکستانی شہید ہوئے جن میں لا انفورسنگ ایجنسیز کے افسر اور سپاہی شامل ہیں جس میں ایف سی کے ہمارے جوان شامل ہیں لیویز کے جوان شامل ہیں اور سویلینز. ان سب کا لہو رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ. اور مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے افواج پاکستان کے جو سربراہ یہاں بیٹھے ہیں جنرل ناصر منیر ان کی لیڈرشپ میں اور چیف منسٹر بلوچستان ان کی لیڈرشپ میں اور فیڈرل گورنمنٹ کے پورے تعاون کے ساتھ ہم اس مرحلے کو عبور کریں گے اور نہ صرف بلوچستان نہ صرف کے پی بلکہ پورے پاکستان میں جو دہشت گردی دوبارہ 2018 کے بعد بدقسمتی سے اس نے سر اٹھایا ہے اس کا سر کچلا جائے گا اور پاکستان ضرور انشاءاللہ اپنا مقام حاصل کرے گا اور ہم مل کر ترقی اور خوشحالی میں ہم رواں دواں ہوں گے. اور پھر ہم نے کنکلوڈ کیا کہ انشاءاللہ اسی راہ پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائد کے راہ پر اقبال کے راہ پر اور ہماری جو جوانوں نے افسروں نے جو قربانیاں دی ہیں یہ رائے گانے جائیں گے انشاءاللہ. اور جس طرح دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہوا تھا آج پھر ہم سب اس مصمم ارادے کے ساتھ ہم یہاں جمع ہیں کہ ہم اپنی اجتماعی کاوشوں اور ایفرٹس کے ساتھ اور آپ کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کرے تھے. انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں جو واقعات ہوئے ہیں اس پر عوام میں تشویش کی لہر دوڑی ہے. ہم نے اجتماعی کوششوں سے بلوچستان میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنا ہے. پاکستان کا خوبصورت صوبہ بلوچستان کی ترقی کے راستے میں تمام رکاوٹیں دور کرنی ہیں. یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں دشمنوں نے ناپاک اسکیم بنائی ہے. بلوچستان کے واقعات میں پاک فوج ایف سی جوان معصوم شہری شہید ہوئے ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سندھ بھر میں مونسون کے دھواں دار سپیل نے کئی شہروں میں تباہی مچا دی ہے. حیدرآباد ڈوب گیا. دریائے سندھ میں جام شوروں کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے. ٹنڈو محمد خان میں 20 گھنٹے کی بارش سے تباہی پھیلی ہے. معمولی بارش کے ساتھ ہی کراچی کا انفراسٹرکچر مکمل تباہ ہو گیا. پوش علاقے کی بات کریں یا شہر کے دیگر مقامات کی ہر جگہ سڑکیں گڑھوں میں تبدیل ہو چکی ہیں. پی ای سی ایچ ایس کی صورتحال بھی ابتر ہے. صورتحال جانتے ہیں انور خان سے. جی انور. مونسون بارشوں کا سلسلہ برقرار ہے. کراچی کے مضافاتی علاقوں یا کراچی کے پوش ایریات اس وقت موجود ہیں. ہم پی ای سی ایچ ایس بلاک 6 کے اندر یہاں بھی انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہی کا شکار ہے. میرے دائیں جانب کے مناظر اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نکاسی آب کا نظام یہاں پر بھی ابتر نظر آتا ہے. نکاسی آب کا نظام غیر مؤثر غیر فعال ہونے کی وجہ سے سڑکوں کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. یہ وہ سڑکیں ہیں کہ جن کے اوپر بائک رائڈرز کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے. اس روڈ کے اوپر سے گزرنا انتہائی مشکل مرحلہ بن چکا ہے یہاں کے رہنے والے مکینوں کے لیے, یہاں سے گزرنے والے شہریوں کے لیے. وقت دائیں بائیں جانب ٹریفک جو ہے مکمل طور پر متاثر ہو رہا ہے اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کراچی کے کم و بیش تمام کے تمام علاقوں کے اندر اس وقت انفراسٹرکچر تباہی کا شکار ہے. جی کراچی میں گلشن اقبال 13D کی سڑکیں بھی بارش کے بعد تباہ ہو گئیں. فرنیچر مارکیٹ کے قریب سڑک تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے. شہری دوہری اذیت میں مبتلا ہیں. اصغر عمر وہاں موجود ہیں, مزید وہ بتائیں گے. جی اصغر. یہاں کھڑے ہیں گلشن اقبال 13D کے علاقے میں. یہاں کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو پہلے بارش کا ٹیلر جسے کہا جا رہا ہے کہ پہلا اسپیل ہلکا سا ہوا تھا
उसके बाद की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर इलाके में अभी तक पानी खड़ा भी हुआ है और जहाँ से पानी उतरा हुआ है वहाँ सड़क इंतहाई टूट फूट का शिकार हो गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक जा रही है और किस तरह सड़कें टूटी फूटी हैं और सड़कों पर अभी तक 2 दिन के बाद भी पानी मौजूद है। इन्हें निकाला नहीं जा सका क्योंकि इंतजामिया की तवज्जो सिर्फ 1-2 शहरों पर है जहाँ फोटो सेशन किया जा सके, लेकिन आवाम किस मुश्किल का शिकार है और किस तरीके से वो अपने दफातर पर और काम और रोज़गार के मौके पर पहुँच रहे हैं वो इंतहाई मुश्किल है और बहुत अजियतनाक रास्ते बने हुए हैं इस वक्त कराची के। जी, कराची मॉडल कॉलोनी की मरकजी सड़क 8 साल से टूट फूट का शिकार है। बारिश में तालाब का मंजर पेश करने लगी। मकीन कहते हैं जिंदगी का सबसे मुश्किल काम इलाके से निकलना हो गया है। बल्दियाती नुमाइंदे MNA और MPS कहते हैं कि हमारा काम नहीं पे किसका काम है। सिंध की साहिली पट्टी के करीब तूफान का खदशा, महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है बुहेरा अरब में रन ऑफ कच्छ के इलाके के ऊपर हवाओं का शदीद दबाव है। हवाओं का ये सिलसिला सिंध की साहिली पट्टी की जानिब आज रात या कल तक पहुंच सकता है, जिससे तूफान का खदशा है। कराची, थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, टंडो, मोहम्मद खान में शदीद बारिशों का इम्कान है।